اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شکاری کتے کے ذریعے سے شکار کیے جانے والے حلال گوشت جانور کو، جو جنگلی جانور ہو، شرائط کو بیان کیا جا رہا تھا۔ 6 شرائط کے تحت شکاری کتے کے ذریعے سے کیا جانے والا جانور حلال کہلاتا ہے اور پاک ہوتا ہے۔ اب انہی 6 شرائط سے متعلقہ کچھ مسائل جو ہے، ہر شرطوں سے متعلق کوئی ایک نہ ایک ایسے تفصیلات ہے کہ جس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ پہلا مسئلہ 2572، اور یہ ہے وہی 6ٹھی شرط سے متعلق کہ جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اگر شکاری کتے کے ذریعے سے شکار زخمی ہو، شکاری جو ہے اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ جانور تک پہنچ سکتا ہے اور اسے ذبح کر سکتا ہے، تو اس سلسلے میں وہ تاخیر نہ کرے، اور اگر اس نے تاخیر کی یا جان بوجھ کے ذبح نہ کیا تو وہ شکار کیا جانے والا جانور پھر حلال نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر چھری نکالنے میں یا چھری اگر جس سامان میں موجود ہے اسے ارینج کرنے کی وجہ سے دیر ہو جائے اور جانور مر جائے، چھری ہے لیکن اسے ذبح کرنے میں، ارینجمنٹ کرتے وقت لانے میں تھوڑا سا تاخیر ہوتی ہے اور وہ جانور مر جاتا ہے، تو کہہ رہے کہ کوئی مشکل نہیں، جانور حلال ہے۔ لیکن اگر چھری ہی نہیں ہے، تو اگر چھری نہیں ہے اور نہ ہونے کی وجہ سے وہ ذبح نہ کیا جا سکے تو فرمایا کہ وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں کہا کہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ کے پاس چھری نہیں ہے تو آپ شکاری کتے کو اگر دوبارہ شکار پہ چھوڑ سکتے ہیں کہ وہ اسے مزید زخم پہنچا کے اسے جو ہے وہ شکار کر لے اور وہ شکار کر لیتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جانور جو ہے وہ حلال کہلائے گا۔ مسئلہ نمبر 2572 کہ جس شخص نے کتے کو شکار کے پیچھے بھیجا ہو، اگر وہ شکار کے پاس اس وقت پہنچے کہ جب وہ اسے ذبح کر سکتا تھا، لیکن ذبح کرنے کے لوازمات مثلا چھری نکالنے کی وجہ سے وقت گزر جائے اور حیوان مر جائے تو جانور حلال ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس ایسی کوئی چیز نہ ہو جس سے حیوان کو ذبح کرے اور وہ مر جائے تو بنا بر احتیاط واجب وہ حلال نہیں ہوگا۔ البتہ اگر چیز نہیں ہے اور وہ اس شخص، یعنی وہ جو شخص ہے وہ حیوان کو اس پر چھوڑ دے، یعنی حیوان کو وہ چھوڑ دے تاکہ کتا اسے مار ڈالے، اور کتے کے مارنے کی وجہ سے وہ جانور مر جائے، شکار ہو جائے اس کا، تو پھر وہ حلال ہوگا۔ 2573 اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ ایک کتا جانور، ایک شکاری کتا جو ہے وہ جا کر کسی حیوان کا شکار کر رہا تھا جو حلال گوشت تھا اور جنگلی تھا، لیکن اگر یہ کئی کتے ہو جائے، جس طرح کئی لوگ مل کے کسی جانور کا شکار کرے، تو وہاں بھی یہ مسئلہ آئے گا کہ سب اللہ کا نام لیں اور سارے جو ہتھیار سے متعلق مسائل وہ احکامات آئیں گے۔ اسی طرح سے اگر ملٹیپل لوگ اپنے اپنے کتے کے ذریعے سے شکار کرے یا ایک ہی آدمی کتے کی ٹیموں کے ذریعے سے شکار کرے، تو یہ 6 کی 6 شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کوئی ایک شرط بھی نہ ہو، مثلا اللہ کا نام نہ لے، کسی ایک کا انٹینشن نہ اس کا کتا جا کے شکار کر لے، یا فرض کرے کہ کتا جو ہے اسے بھیجا نہ ہو اور وہ مثال کے طور پر اپنے آپ جا کے جو ہے وہ شکار میں شامل ہو جائے، تو ان ساری صورتوں کے اندر یا ایک بندہ ایسا ہو جو ٹیم میں سے کہ جو نان مسلم ہو اور اس کا کتا اس شکاری کتوں کی ٹیم میں شامل ہو جائے، تو ان سب میں سے کسی بھی ایک میں شرط پوری نہ ہو تو وہ شکار حلال نہیں کہلائے گا۔ اگر کئی کتے شکار کے پیچھے بھیجے اور وہ سب مل کے کسی حیوان کا شکار کرے، تو اگر وہ سب ان شرائط کو پورا کرتے ہو جو 6 شرائط بیان کی گئی تھی تو شکار حلال ہوگا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک کتا بھی ان شرائط کو پورا نہ کرے تو شکار حلال نہیں کہلائے گا۔ مسئلہ نمبر 2574 ایک مسئلہ تھا جو ہماری دوسری شرط تھی کہ مالک خود شکاری کتے کو کسی حیوان کے پاس بھیجے، کتا اپنے آپ جا کے شکار کرنے نہ نکل جائے، چاہے پھر بیچ میں مالک کا ارادہ شامل ہو جائے، وہ کتا حلال، وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر شکاری کتے کو کسی جانور کی طرف بھگایا گیا ہو اور وہ کسی دوسرے حیوان کو شکار کر لے، تو کہہ رہے کہ پھر ایسی صورت میں شکار حلال ہوگا اور پاک کہلائے گا۔ لیکن اگر جس جگہ حیوان کے پیچھے بھیجا گیا ہو اسے بھی ایک اور حیوان کو بھی شکار کر لے، یعنی وہ اب 2 شکار کر لے، ایک تو یہ کہ جس کی طرف آپ نے بھیجا وہ اس سے ڈائیورٹ ہو کے کسی اور جانور کا شکار کر کے آ گیا، تو یہ بھی کہا کہ حلال ہو جائے گا، اور ایک یہ کہ اس کا تو کیا جس کی طرف آپ نے بھیجا، اس کے ساتھ ساتھ 1+1 ایک اور بھی جو ہے وہ اس کو شکار مل گیا تو اسے بھی اس نے شکار کر لیا۔ مثلا آپ نے بھیجا تھا ہرن کی طرف، جو ہرنی تھی اس کے ساتھ ایک ہرن بھی تھا،
اس نے دونوں کا شکار کر لیا، تو کہہ رہے کہ وہ دونوں حلال ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کتے کو کسی حیوان کے پیچھے، یعنی کوئی شخص کتے کو کسی حیوان کے پیچھے بھیجے اور وہ کتا کوئی دوسرا حیوان شکار کر لے تو وہ شکار حلال و پاک ہے، اور جس حیوان کے پیچھے بھیجا گیا ہو اسے بھی اور ایک اور حیوان کا بھی شکار کر لے تو وہ دونوں حلال اور پاک ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 2575، 2575، جیسے کہ میں نے بیچ میں کہا تھا کہ ایک مرتبہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 3-4 کتے ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 3-4 آدمیوں کے پاس 3-4 کتے ہو، یعنی ہر ایک کے پاس ایک ایک کتا ہو۔ اگر چند اشخاص مل کر ایک کتے کو شکار کے پیچھے بھیجے یا چند اشخاص مل کر کئی کتوں کو شکار کے پیچھے بھیجے تو ان میں سے کوئی ایک شخص جان بوجھ کے اللہ کا نام نہ لے تو وہ شکار حرام ہے، یا وہ نان مسلم ہو، میں نے آپ سے کہا تو شکار حرام ہے۔ نیز جو کتے شکار کے پیچھے بھیجے جائے اگر ان میں سے ایک کتا اس طرح سدھایا ہوا نہ ہو، جیسے کہ 6 شرائط میں سے پہلی شرط بیان کی گئی تھی کہ مالک کے بولنے کے اوپر وہ بھاگے، آوارہ کتا نہ ہو، یا مالک مثال کے طور پہ جب جائے تو وہ کتا شکار کو چھوڑ دے، وہ ڈٹ نہ جائے، کھڑا نہ رہ جائے، ایسا مسئلہ ہو تو فرمایا کہ ایک بھی اگر کتا ایسا ہے تو وہ شکار حلال نہیں کہلائے گا۔ آخری مسئلہ جیسے کہ میں نے ابتدا میں بیان کیا تھا جب 6 شرائط کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ جیسے ہتھیار سے شکار کیا جاتا ہے ایسے شکاری کتے بھی ہوتے ہیں اور بھی شکاری جانوروں میں باز بھی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر باز یا شکاری کتے کے علاوہ باز میں بھی یہی مسائل ہے، سیم جو کتے میں مسائل ہے، وہ بھی سدھایا ہوا ہو، اس کے بھیجنے کے وقت بھی اللہ کا نام لیا جائے، لیکن اگر کہتے ہیں کہ باز یا شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور حیوان کسی جانور کا شکار کرے تو وہ شکار حلال نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی اور جانور ٹرین بھی کیا جائے حکم خدا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے شکار حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس شکار کے پاس پہنچے اسے صرف ٹول کے طور پہ یوز کیا ہو، آپ نے پتھر کے ذریعے سے جانور کو زخمی کر دیا، پتھر ذبح کیا جانے کا آلہ نہیں ہے، لیکن زخمی ہو کے گر گیا، آپ قریب جا کے آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو جانور حلال ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی اور جانور فرض کرے اس کو ٹرین کیا تھا، مطلب کتے کے ذریعے سے آپ شکار کر رہے، کتے کی گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے سے ہرن کے قریب پہنچے اور اس کو 2 ٹاپے ماری، میں سے فرض کرے وہ زخمی ہو کے گر گیا، آپ نیچے اتر کے آپ نے اس کو ذبح کر لیا، تو ایک طرح سے وہ گھوڑوں کا شکار نہیں کہلائے گا، گھوڑے نے صرف آپ کی مدد کی اس کو زخمی کرنے میں۔ اگر آپ کو ذبح کرنے کا وقت ملے اور آپ نے ذبح کر دیا تو ایکچوئل وہ شکار کے ذریعے سے نہیں حلال ہوا ہے، ذبح کرنے کے ذریعے سے حلال کہلائے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں اور اگلے مسائل کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی گفتگو پیش کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔